अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज वैलेंटाइन डे फरवरी की 14 तारीख। सोचा कि अपना भी कुछ हिस्सा डाल दूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, वरना जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें, और जिन हजरात ने, दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर भी करें। मैं नहायत माजरत के साथ अपने महबूब कालम निगार जनाब गुले नौखेज़ अख्तर का कालम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, जो उन्होंने इसी मौका की मुनासबत से आप हजरात की खिदमत में पेश किया है। उम्मीद करता हूं कि जनाब गुले नौखेज़ अख्तर मुझ पर नाराज़गी का इजहार नहीं करेंगे। तो लीजिए, आपकी खिदमत में उनका कालम पेश करता हूं। आप भी एंजॉय करें और मैं भी एंजॉय करता हूं। उन्होंने अपने कालम का जो हेडिंग है वो बांधा है, ए फूल ये फूल मेरे फूल को देना। तो अपने कालम का आगाज़ करते हुए वो कहते हैं, उशाक हजरात सख्त परेशान हैं। खाना खाने से लेकर टीवी देखने के आदाब तक किताबें मौजूद हैं, लेकिन किसी किताब में इश्क के आदाब नहीं मिलते। कुछ शेर अलबत्ता मौजूद हैं, लेकिन उनमें भी तरीक़ाकार से ज़्यादा परफॉर्मेंस को मौजूए सुखन बनाया गया है। ऐसे में मुनासिब मालूम होता है कि उशाक की रहनुमाई फरमाई जाए, ताकि वो वैलेंटाइन डे पर ज़्यादा बेहतर तौर पर इश्क फरमा सकें। आगे जाकर वो लिखते हैं, दोस्तों बुज़ुर्गों, चूँकि इस रोज़ फूल दिए जाते हैं, लिहाजा सबसे पहले तो अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि फूल से मुराद गुलाब का फूल है। कई अनजान आशिक ना तजर्बाकार होने की वजह से महबूब को सूरजमुखी या गेंदे का फूल भी पेश कर देते हैं और जवाब में हस्बे तौफीक जलील होते हैं। याद रहे कि आशिक ना तजर्बाकार हो सकता है, महबूब बहुत तजर्बाकार शख्सियत होती है। याद रहे कि आशिक ना तजर्बाकार हो सकता है, महबूब बहुत तजर्बाकार शख्सियत होती है। सो पहले तो अपनी हैसियत के मुताबिक गुलाब का एक फूल या गुलदस्ता मुंतखब करें और एक लिस्ट बना लें कि किस किस महबूब को क्या देना है। अगर आपका महबूब आपकी बेगम है तो फूल की बजाय खाली पत्ते से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर टारगेट कहीं और है तो फिर गुलदस्ता ज़रूरी है। व्हाट्सएप वाले फूल नाकाबिले कबूल हैं। महबूब अगर आपका गुलदस्ता नीम दिली से कबूल करे तो समझ जाएं कि उसे मौसूल होने वाले 150 गुलदस्तों में आपका गुलदस्ता सबसे छोटा और नकारा है। कभी महबूब से ये ना पूछें कि क्या किसी और ने भी तुम्हें फूल भेजे हैं। बस यूँ समझ लें कि ये तयशुदा अमर है कि महबूब साझे होते हैं। ऐन मुमकिन है किसी आशिक की वालदा बीमार हों और उनकी दवाइयाँ लानी हों, पैसे कम हों, कोई मसला नहीं। घर आकर परेशान सा मुँह बना लें और माँ को बताएं कि पैसे कहीं गिर गए हैं। माएँ ऐसे मौक़ों पर पैसों की बजाय अपने बेटों के चेहरों की परेशानी देखकर सब कुछ भूल जाती हैं।
یہ تو اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ انہیں سال میں ایک دن پھول دینے کی بجائے ان کی پیشانی چوم لی جائے یا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جائیں تو یہ سارا سال اس خوشی میں نہال رہتی ہیں۔ ابا جی ویسے ہی پھول پیش کرنے والی شخصیت نہیں ہوتے، انہوں نے تو ہمیں زندگی میں کچھ دیا ہی نہیں ہوتا۔ ہم کسی معجزے کے نتیجے میں خود ہی بڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ذہین ہو جاتے ہیں۔ رہ گئے بہن بھائی تو انہیں بھی پھول دینے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے بھائی خود کسی کو پھول دینے گئے ہوں اور بہن کو پھولوں کی ضرورت ہی نہ ہو۔ دوبارہ آتے ہیں محبوب کی طرف۔ کئی عشاق یہ بھیانک غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہر گلدستے پر متعلقہ محبوب کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اس سے احتیاط لازم ہے، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی سے شکیلہ کا گلدستہ جمیلہ کے پاس جا سکتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر چاکلیٹ اور کھلونا ریچ بھی تحفے میں دیا جاتا ہے۔ غریب عاشق چاہیں تو چاکلیٹ کی جگہ گجک اور اپنی تصویر گفٹ کر سکتے ہیں۔ اکثر جب عاشق محبوب کو پھول اور تحفہ پیش کرتے ہیں تو ساتھ ہی آئی لو یو بھی کہتے ہیں اور پھر منتظر رہتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی کوئی رسید ملے گی، لیکن عموماً محبوب ساری بات کھی کر کے اڑا دیتا ہے۔ بہترین حل یہ ہے کہ انگریزی کا ایک چھوٹا سا لفظ ساتھ لگائیں اور سکون پائیں، یعنی صرف اتنا کہیں کہ آئی لو یو ٹو۔ جناب نوخیز اختر صاحب آگے جا کر لکھتے ہیں کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے پر عاشق محلے ہی کی کسی دکان سے پھول خرید لیتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ حضور بھول کر بھی یہ حرکت نہ کریں، کم از کم 5 کلومیٹر فاصلے والی دکان سے پھول خریدیں اور دکاندار سے باؤ تاؤ ہرگز مت کریں۔ ہزار دشمن موجود ہوتے ہیں، کوئی بھی موبائل سے فوٹو یا ویڈیو بنا سکتا ہے، لہذا دکاندار جو مانگے اسے پیش کریں اور جتنی جلدی ہو لال پھولوں والے اس ریڈ ایریا سے نکل جائیں۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو گلدستہ ہینڈل کی تاروں میں سجانے کی بجائے سائیڈ والے بیگ میں ڈال لیں، کیونکہ عین ممکن ہے راستے میں کسی ویلنٹائن کے سالے سے ملاقات ہو جائے اور وہ گلدستے سمیت آپ کے موٹر سائیکل کا بھی انتم سنسکار کر دے۔ لیکن اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو فکر کاہے کی، اطمینان سے ڈگی میں گلدستہ بلکہ گلدستے رکھیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ یہ گلدستے بالکل اسی طرح بانٹنے ہیں جیسے بقرہ عید پر گوشت کے پیکٹ بانٹے جاتے ہیں۔ عفیفاؤں کے گھروں کی لسٹ بنا لیں اور گوگل میپ سیٹ کر لیں، جن سے باہر ملاقات طے ہے انہیں ہر 2 گھنٹے بعد کا وقت دیتے چلے جائیں۔ اکثر عاشقوں کا شکوہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے پر ان کا بہت خرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے، لیکن اتنے اچھے تہوار پر ایسی باتوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کالج کی فیس تو پھر بھی ادا ہو سکتی ہے، والد صاحب کی ویل چیئر تو مہینے بعد بھی آ سکتی ہے، بہن کی شادی بھی تھوڑی لٹک سکتی ہے، ویلنٹائن ڈے تو سال بعد ہی آئے گا۔ ایک اور بات، اکثر عاشق سی یہ سمجھتے ہیں کہ 14 فروری کو اگر انہوں نے اپنے محبوب کو پھول پیش نہ کیے تو قیامت آ جائے گی۔ تسلی رکھیں، یہ کام 15 کو بھی سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ 15 کو ویلنٹائن خواب میں آ کر نہیں ڈراتا۔ سرخ رنگ کا یہ تہوار مغرب سے آیا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ، ٹی وی، ٹیلی فون، پینٹ، شرٹ، بجلی، اینک وغیرہ یہ بھی تو مغرب سے ہی آئے ہیں۔ مشرق سے تو صرف شکوہ آتا ہے، تو بسم اللہ کیجئے، غیروں کو پھول دیجئے اور جواباً پیار کے 2 بولوں کی خیرات کے لیے ترستے رہیے۔ رات کو جب گھر واپسی پر 100% اپنے اور دل کی گہرائیوں سے پیار کرنے والے پوچھیں کہ اتنی لیٹ، خیریت تھی نا، دل گھبرا رہا تھا، تو غرا کر کہیے بس میں کوئی بچہ نہیں۔ تو جناب یہ کالم جناب گل نوخیز اختر نے
لکھا تھا سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں نے اس کالم کو بہت انجوائے کیا، امید ہے کہ آپ بھی انجوائے کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں گلے نوفیض اختر سے کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ حافظ۔